السلام علیکم۔ ڈرامہ سیر لاڈلی جس میں ابرش اور راہم کی شادی تو ہو گئی۔ شادی کے پہلے ہی دن نازو راہم اور ابرش کے کمرے میں آ کر ابرش کے سامنے راہم سے یہی کہتی ہے کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میری آنکھ میں ایک بھی آنسو آئے تو تم ابرش کی آنکھیں آنسو سے بھر دو گے۔ یہ سن کر راہم اور ابرش تو حیرانی سے نازو کی طرف دیکھتے ہیں۔ شاید راہم نازو کی اس بات کو ٹال دے گا یا پھر صاف انکار کر دے گا کہ میں کسی اور کی وجہ سے اپنی بیوی کی زندگی میں کیوں مسئلے پیدا کروں۔ اس لیے نازو کو راہم پر غصہ آئے گا، اس لیے وہ اسی وقت اپنے گھر واپس چلی جائے گی۔ اگلی صبح جب روحان نے اپنی بہن کے گھر ناشتہ لے کر جانا تھا تو وہ نازو کو نیند سے جگاتا ہے، تو نازو روحان پر غصہ کرتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ تمہیں اتنا ہی شوق چڑھا ہوا ہے نا اپنی بہن کے لیے ناشتہ لے کر جانے کا، تو اپنی امی کے ساتھ لے جاؤ، میں بعد میں خود ہی اپنے ابا جی کے گھر ان کی بیٹی کی حیثیت سے آ جاؤں گی۔ اس لیے اب شاید روحان اپنی وعدہ کے ساتھ ہی چلا جائے گا۔ نازو جب اپنے والدین کے گھر گئی تو وہ پھر سے سندس سے بحث کرتی ہے، اسے طنز کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو سندس کو غصہ آ گیا۔ وہ نازو سے یہی کہتی ہے کہ اگر تم سے سیدھی بات پوچھ رہی ہوں تو تم سیدھے طریقے سے بھی جواب دے سکتی ہو، مجھے مریم بھابی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے طنز تانے اور بدتمیزیاں ہر وقت سنتی اور برداشت کرتی رہتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی سنوں گی۔ نازو کو بہت غصہ آ رہا تھا تو سندس یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ نہ ہی میرا شوہر عمر کی طرح ہے جو اپنی بہن اور ماں کے چشموں سے دیکھے۔ اتنے میں وہاں عمر اور صباحت بیگم بھی آ جائیں گے تو نازو ان سے سندس کی شکایت کرتی ہے تو صباحت بیگم سندس کو ہی ڈانٹیں گی۔ سندس ان سے بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ بھی کبھی سوچیں کہ آخر کون ہے وہ جو اس گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کرواتا رہتا ہے۔ یہ کہہ کر سندس وہاں سے چلی جائے گی۔ مریم بھی چھپ کر یہ سب سن رہی تھی اور دیکھ رہی تھی۔ اب آہستہ آہستہ مریم بھی سندس کے رنگ میں رنگ جائے گی اور نازو کے ساتھ اپنا رویہ بالکل سندس جیسا کر لے گی، کیونکہ مریم اب کمزور نہیں ہے، اس کا بھائی جو واپس آ گیا ہے۔